هو الذی، یہ ہے اللہ کی توحید پر چوتھی عقلی دلیل جو اس صورت میں دی ہے. 11 دلائل ہیں اور یہ چوتھی دلیل دی. هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں یسیرکم، جو تمہیں پھراتا ہے، جو تمہیں لے کر چلتا ہے. فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں اللہ ہی کی ذات تمہیں لے کر چلتی ہے. ہمارے زمانے میں شاید تو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا. بر تو یہی ہوا نا زمین، اور بحر سمندر. تو سمندروں میں اللہ ہی کی ذات ہے جو کشتیوں میں لے کر تمہیں چلتی ہے. اور اب زمین پہ اس زمانے میں بھی تھا، اب تیسری چیز بھی آ گئی اور وہ فضا ہے، ہوا میں. جہاز بھی تو اڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں بر میں بھی اور باہر میں بھی دونوں جگہ خدا کی ذات لے کے چلتی ہے. حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ تم ہوتے ہو فی الفلک، جب جہاز میں ہوتے ہو، کشتی میں ہوتے ہو. وجرینا، اور کشتیاں چلتی ہیں بہم، اس کے ساتھ لے کر، بریح طیبۃ، پاک ہوا چلتی ہے کشتیوں کو ان کی منازل تک پہنچانے کے لیے. وفرحوا بہا، اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں. جاءتھا، اور آ جاتی ہے اس کے بعد، ریح، ایسی ہوا، عاصف، جو بہت شدید چلتی ہے. وجاءہم، اور ان کے پاس آ جاتی ہے، الموج، ایک موج پانی کی، من کل مکان، ہر طرف سے اٹھتا ہوا پانی اس کشتی کو گھیر لیتا ہے. وظنوا، اور لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ انہم، وہ لوگ، احیط بہم، اب آئی ان پر یہ لہر اور اب یہ پانی میں ڈوب جائیں گے. دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی بندگی اس کے اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا، اگر آپ بچا دیں آج ہمیں اس مصیبت سے، من ہذہ، اس چیز سے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے بڑے ہی شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما انجاہم، اور جب اللہ انہیں بچا دیتا ہے، اذا ہم یبغون، تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق بغاوت کے لیے سر اٹھاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بلا شبہ میرے خلاف بغاوت کرنا، علی انفسکم، اس کا وبال تمہاری اپنی جان پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چند دن کی جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے. فننبئکم، اور ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہم جتا دیں. پھر وہی خدا کی توحید کی بات آ گئی. اور اللہ تعالی نے بتایا کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہم زمین، خشکی تری میں انہیں لے کر چلتے ہیں، کشتیوں میں بٹھاتے ہیں. اللہ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ عالم اسباب میں آخر انتہا پہ پہنچ کے اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. کشتیاں بنانے کا ڈھنگ اسی نے سکھایا، اسی نے القاء کیا انسانوں کو کہ یوں کام کیا کرو. کہ اب تک جتنی دنیا کی ترقی، سائنس، نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ان سب میں تعالی شانو انسانوں کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، لوگ اس کام کو کرتے ہیں. اس لیے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ کی ذات تمہیں بر اور باہر میں لے کر چلتی ہے اور وہ چلانا شروع کرتی ہے، الہام کرتی ہے انسان کو کہ کیسے چلے. بچے کو دیکھیں، پہلے کیسے گھٹنوں پہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے، پھر انسان جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسے چلتا ہے، اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کیسے ذوف، طاقت، یہ چیزیں ذوف آ جاتا ہے اور طاقت نکل جاتی ہے جسم سے. اللہ ہی کی ذات ان سارے مراحل سے انسانوں کو گزارتی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تم لوگ ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور کشتیاں تمہیں سمیٹ کر اوپر بٹھا کر تمہیں چل رہی ہوتی ہیں، بریح طیبۃ، اور بڑی پاک ہوا آتی ہے جو کشتی کو چلاتی ہے، جس منزل کی طرف کشتی نے جانا ہے وہاں تک جاتی. اس میں دیکھیں ان آیات میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے اور بڑی گہری بات ہے، بہت اچھی بات انہوں نے اس سے سمجھی.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے تو صیغے جو استعمال فرمائے ہیں وہ مخاطب کے، کہ هو الذی، وہ اللہ کی ذات، یسیرکم، جو تمہیں چلاتی ہے، یہاں تک کہ اذا کنتم، تم لوگ ہوتے ہو جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، کشتیاں لے کر چلتی ہیں، اور اس کے بعد وفرحوا بہا، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے اللہ نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا کہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے، اور پھر ایک دم سے قرآن اس پہ آ گیا کہ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن میں کئی مقامات پر ایسے آیا ہے، کئی جگہ پر، کہ قرآن ایک چیز کو ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم ایسے، پھر اسی میں ایک لمحے کے لیے فوراً بات پلٹ جاتا ہے کہ اچھا وہ ایسے ہو گئے، اور بالکل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے اور تم ایسے ہو۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غائب سے جب حاضر کی طرف اللہ اپنے کلام کو پلٹتا ہے تو یہ عزت اور اکرام کے لیے، کہ بات ہو رہی تھی، ان لوگوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، اور پھر فوراً کہتا ہے اچھا تم ایسے ہو۔ تو غائب سے جب مخاطب پہ آ جاتے ہیں، اور حاضر سے جیسے یہاں ہے کہ تم لوگوں کو اللہ نے کشتیوں میں بٹھایا، تم جب کشتیوں میں ہوتے ہو پھر وہ کشتیاں چلتی ہیں، تو یہاں حاضر کے صیغے سے فوراً غائب میں چلے گئے، تو یہ ہوتا ہے بیزاری کے لیے۔ راضی کہتے ہیں ایک طرح سے اظہار نفرت ہے کہ تم لوگ کشتیوں میں تھے، یہ چیزیں تھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ کو سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیسے مخاطب فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور لے کر چلی وہ کشتیوں کو، لوگوں کو، ہوا پاکیزہ۔ ہوا پاکیزہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہوا جو کشتی کے موافق تھی، بادبان کھلے ہوئے تھے اور ہوا دھکیل رہی تھی اس کشتی کو، وہ پڑے ہوئے بہا، اور لوگ اس ہوا کے سبب سے خوش ہو گئے۔ یہ جو دونوں مرتبہ با کا لفظ استعمال کیا ہے، دونوں مرتبہ اس سبب سے مراد ہے، یعنی اس وجہ سے وہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے کشتیاں چل رہی ہیں، جا رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اور شدید ہوا چل پڑی دوسری سمت کی۔ آصف کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، آصف کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ شدید ہوا چل پڑی، اور ایک یہ کہ بعد مخالف دوسری سمت کی ہوا چل پڑی۔ اب ہوا جب چلی ہے دوسری سمت کی تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کشتی جس طرف جالی تھی اس سے اس کی سمت پلٹ گئی، یہ بھی ایک بات ہے، چلیں دوسری طرف سے ہوا پھر آ جائے گی تو اس کی سمت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آیا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور پھر سمندر میں، دریا میں ہر طرف سے، من کل مکان، ہر جگہ سے لہریں اٹھنے لگی، اور لہر وہ سمندر کی ایسی اٹھی ہے کہ وہ کشتی غرق ہو جائے، جہاز غرق ہو جائے۔ بڑے بڑے عجائبات ہیں اللہ کی اس کائنات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذکر کیا ہے نا کہ آسمانوں سے اوپر بھی ایک دریا ہے، یہ اگلی آیات میں جہاں اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اس رکوع کے آغاز میں ذکر ہے اس کا، وہاں وہ حدیث آپ سے عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہاڑی بکروں کا ذکر کیا، وعول کا لفظ آیا ہے، وعول کا مطلب پہاڑی بکرے۔ پہاڑی بکرا کبھی دیکھا؟ عام بکروں سے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں، اور کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ہاں یہ بھی ساری باتیں، لیکن بڑا ہوتا ہے، قد میں بڑا ہوتا ہے عام بکروں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ اول، میں جب معراج میں گیا تو میں نے وہاں پہاڑی بکرے دیکھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کے ٹخنے اور ان کے گھٹنے میں اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہاں میں نے ایک دریا دیکھا اور اس دریا کی موجیں ایسی تھیں۔ ایک بزرگ تھے عبد الکریم رحمت اللہ علیہ جیلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ایک کشف کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت مجھ پہ کھولا اور انہوں نے کہا میں نے اس کائنات میں سفر کیا، اللہ نے مجھے جو چیز دکھائی
اس دریا میں ایک موج اٹھتی ہوئی میں نے دیکھی. اگر اس کشف کی بیک پہ یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید اس کا ذکر نہ کرتے، مگر حدیث سے چونکہ ثابت ہوا نا کہ آسمانوں میں بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی، تو انہوں نے کہا اس کی ایک موج جو اٹھی تو وہ کہتے ہیں کہ میری روح نے اس کو محسوس کیا اور اس کی پیمائش کی اس موج کی کہ کتنی بلند و بالا ہے، تو وہ اس زمین اور آسمان سے 10 گنا بڑی موج تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری روح نے جہنم اور جنت کے جب مناظر دیکھے تو خیال ہوا کہ یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں. اور اب تو یہ جو سائنس کی تحقیقات ہیں اور کہکشائیں ہیں اور گلیکسیز ہیں اور کہاں کہاں پہنچ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا کیا چیزیں. تو کہتے ہیں ایک موج جو اس دریا کی اٹھی تو میں نے دیکھا اس زمین سے 10 گنا تو بڑی موج تھی. اور کشتیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. عام طور پہ سمندر میں دیکھیں یہ موجیں جب اٹھتی ہیں، چاند جب طلوع ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اور سمندر میں طغیانی جب آتی ہے، عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی. اور خاص طور پہ اب یہ جو سمندروں پہ اور سمندری جانوروں پہ فلمیں بن رہی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، بڑی عبرت کا مقام ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کائنات میں پیدا کی اور خدا نے اس دنیا کو کیسا بنایا ہے. اللہ نے فرمایا جب سمندر میں دریا میں ہر طرف سے وہ موجیں اٹھتی ہیں وظنوا، اور انہوں نے یقین جان لیا. زن کے دونوں ترجمے یہاں کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ ان کو بہت زیادہ غالب گمان یہ ہو گیا، اور غالب گمان یقین کے قریب قریب، اور ایسے موقع پہ غالب گمان کی بجائے یقین ہی ہو جاتا ہے کہ اب مرے، اب یہ کشتی ڈوبی. وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہم احیط بہم، کہ انہیں کیا ہو گیا، وہ گھیر لیے گئے، گھر گئے ہیں اس پانی میں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، نرے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں. اور یہ تجربہ اب ہوا کرتا ہے، پلین کہیں رک جائے، کہیں ہوا میں کہیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ جائے تو سوائے خدا کے اور کون یاد آتا ہے. یہ چیزیں اب ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اضطرار کی کیفیت میں، حالت اضطرار میں جو اخلاص انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ ایمان کا قائم مقام نہیں ہے. ایمان الگ چیز ہے، وہ تو وقتی اخلاص ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب وہ ہٹ جائے گا پھر کیا ہوگا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. اور یہ چیز پیش آئی تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اکرمہ جو تھے یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا. اس نے ابن عبد البر نے اس خواب کو ذکر کیا ہے، اسد الغابہ میں بھی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے ابو جہل جنت میں گھوم رہا تھا اور بدر میں وہ مارا گیا تھا. اس خواب کی سمجھ کسی کو نہیں آئی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دی. تعجب ضرور ہوا کہ ابو جہل جنت میں، اور خواب چونکہ نبوت کا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سچا بھی تھا. ختم ہو گئی بات. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا ہے تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اپنی بہادری اور شجاعت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے، بہت بہت اللہ نے دماغ بھی دیا تھا اور خدا نے طاقت بھی اتنی دی تھی. اور پھر اس کے بعد جب آخری زمانہ بالکل عبادت میں محو ہو گئے تھے، جسے کہنا چاہیے غرق ہو گئے تھے خدا کی عبادت میں، سوائے اللہ کے ذکر اور نماز اور ان چیزوں کے کوئی کسی حالت میں دیکھ ہی نہیں پاتا تھا انہیں. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئے مکہ مکرمہ سے اور جدہ سے کشتی میں بیٹھے اور خیال تھا ان کا کہ حبشہ وغیرہ کہیں چلتے ہیں. جب راستے میں پہنچے تو یہی منظر پیش آ گیا اور موجیں جب اٹھی اور کشتی جو تھی وہ غرق ہونے لگی تو انہوں نے لات اور عزا اور مکہ میں جو بت تھے انہیں پکارنا شروع کیا. تو
وہ جو ملاح تھا اور لوگ تھے، انہوں نے کہا اکرمہ اس موقع پہ انہیں نہیں پکارتے، اس موقع پہ تو اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی کو پکارو۔ تو حوصلے والے آدمی تھے نا، انہوں نے کہا لو اللہ ہی کو اگر پکارنا ہوتا تو میں وہی نہ ٹھہرا رہتا، یہ کیا بات کرتے ہو؟ ان کا نہیں، ہم تمہیں سچ بتاتے ہیں، جب ایسے طوفان میں کشتی پھنس جائے تو سوائے اللہ کو پکارنے کے کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا لئن انجیتنی ھذا، اللہ اگر آج مجھے نجات مل جائے تو میں ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں گا، لاجدنہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہستی بڑی معاف کرنے والی ہے اور اپنے آنے والوں کا بڑا احترام، بڑی عزت انہیں دیتی۔ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بچا لیا، کشتی بچ گئی۔ جب بچی تو انہوں نے کہا مجھے واپس بھیجو، اگر بات اتنی ہے کہ اللہ ہی نے بچانا ہے تو پھر مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے بھاگنے کی اور نفرت کرنے کی۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکرمہ کو اگر میں لے آؤں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے، امان ہے، ہم نے کچھ کہا تو نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اکرمہ کو لے کے آؤ، میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ گئی جدہ اور جا کے شوہر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا انتظار ہے، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اٹھ کر ملے، انہیں گلے لگایا اور اپنی چادر مبارک اتار کے ان کے حوالے کی، فرمایا اکرمہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اسلام جیسی چیز سے تم کیسے غافل رہ گئے؟ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس کا باپ ابو جہل یہ وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں کسی کو بھی اس کے خاندان کے مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بس یہ کہنا ہی کافی تھا، پھر کسی نے ذکر نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جو اس کا باپ تھا جس نے کیا ختم ہو گیا، اس کا نام لے کے اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی درہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی کی۔ درہ جب آئی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کوئی چیز مرمت فرمائی اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن عورتیں میرے باپ کے حوالے سے مجھے تانے دیتی ہیں، تو منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی مردوں کی وجہ سے زندوں کو تانا نہ دے۔ یہ چیز ان کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اللہ نے فرمایا خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اور دوسری اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشروط اقرار جو ہے نا شرعاً اس کا اعتبار نہیں، کہ اللہ اگر آج اس جہاز سے مجھے نجات مل جائے تو میں پکا مومن ہو جاؤں گا، تھا کافر، اب کوئی کہے کہ یہ تو مومن ہو گیا تو مومن نہیں ہوا، وہ تو مشروط اقرار تھا کہ اگر مجھے نجات مل گئی تو پھر اس نے کیا کیا دیکھنے کی بات تو وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہتے ہیں نہیں لئن انجیتنا من ھذہ، اللہ اگر اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں لنکونن من الشاکرین، میں یقیناً تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤں گا۔ اور یہ آدمی کی حالت ہوتی ہے جب وہ اضطرار میں پھنستا ہے۔ 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ نے ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قراری کے عالم میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ویکشف السوء، کون ہے جو اس کی مصیبت اس وقت دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر دے؟ اسی لیے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اس مصیبت سے میری جان چھٹ جائے میں پکا شکر گزار تیرا بندہ بن جاؤں گا۔ اس لیے ایک اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان پر حالات کا دباؤ کتنا ہی ہو عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ سے اتنی بات کہے جس کو اپنے استطاعت میں کر سکتا ہے، کیونکہ ناگواری کا اظہار فرمایا اللہ تعالی نے کہ بندہ کہے اور پھر کرے نہ۔ مصیبت کوئی پڑ گئی، اب یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر مجھے نجات مل جائے تو میں اپنا مکان بیچ کے تیری راہ میں لگا دوں گا، اور اندر سے خود بھی بتایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ماننے سے
آپ نے فرمایا کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، البتہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ تو بخیل کا مال ہی خرچ ہونا ہے نا، کہ اگر خدایا اس کو صحت مل جائے تو یہ اتنے پیسے میں دوں گا تو بھی پہلے دے دیے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ بلا کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تو پہلے ہی اللہ کی راہ میں کام کر دیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، اور جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو زمین پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ بغاوت کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ ظلم کرتے ہیں، اور بغاوت کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ متکبر ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو یہ ہوتا ہی ہے۔ حالات کا شدید دباؤ اور بوجھ پڑا اور اللہ نے نجات دے دی، اور پھر جب لوگوں میں بیٹھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے دعا مانگی تھی جی اس وقت ہمارا تو حال ہی برا تھا، خدا سے سب مانگ رہے، تو وہ کہتا ہے صاحب ہم نے مشورہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا ایسے کریں، پھر آپ نے دیکھا سب بچ گئے۔ سب سے پہلے اللہ کی بات، پھر اس کے بعد کوئی کاوش کوشش ہوتی ہے انسانوں کی، اس کا ذکر۔ الٹی چکی چل پڑتی ہے۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں قاعدے اور ضابطے اور کلیے کی بات، اور خوشی میں بھی قاعدے، ضابطے اور کلیے کی بات یہ ہے کہ مصیبت ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ بڑی مشکل پریشانی آ گئی، مہربانی کر۔ اس کے بعد سوچے کہ ہاں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب کیا کیا ہو سکتا ہے۔ خوشی آ گئی، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، اس کے بعد لوگوں کے لیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ اچھا اس مصیبت کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، پھر اپنی ذات سے نکلتا ہے، اپنے خاندان پہ آ جاتا ہے، خاندان سے نکلتا ہے محلے پہ آ جاتا ہے، محلے سے نکل کے دوستوں پہ آ جاتا ہے۔ جب ساری دنیا گھوم پھر کے آ جاتا ہے واپس کہ اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر کہتا ہے اللہ اب تو کر دے۔ تو جو اختتام کا نقطہ تھا اسے آغاز میں کر لیا، اور جو آغاز تھا اسے اختتام پہ لے گئے، یہ نہ کرے۔ اگر پہلے ہی مرحلے پہ کہتا کہ اللہ آپ اس کام کو کر دیں، یہ مہربانی کر، تو اس کی کاوشوں اور کوششوں میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ممکن ہے خدا اسے اس سے بہتر راہ دکھا دیتا کہ یہ ایسی چیز۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ سرکشی، بغیر الحق، بغیر وجہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناحق کا کہ ان کے اپنے ضمیر سے کوئی پوچھے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ ٹھیک ہے، تو ان کا ضمیر بھی کہے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ جو معیار مقرر کرتے ہیں خود کافر اپنے لیے، حق اور ناحق کا، ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے نجات دی ہے یا یہ تمہارے معبودوں نے نجات دی ہے، زمین پہ آ کے پھر شرک کرنے لگ گئے ہو، تو اس صورت میں یبغون کا مطلب یہ ہوگا کہ یشرکون، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ان کے بھی اندر سے یہی جواب آئے۔ قوموں کی جب مت ماری جاتی ہے نا، اور جب قوموں پہ عذاب آنا ہوتا ہے خدا کا، تو بالکل دو چار کی طرح جو واضح حقائق ہیں یہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کرتے، انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور اس کے ماننے والوں کو اس شہر سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے، انہوں نے کہا ہم اس پاک آدمی کو برداشت نہیں کرتے، اسے نکالو۔ مطلب یہ کہ سب ناپاک رہیں گے، اور ان سے کوئی پوچھتا کہ کیا ناپاکی اچھی چیز ہے، تو اگر ضمیر کسی کا زندہ ہوتا تو وہ کہتا جی ناپاکی بری چیز ہے، پاکیزگی اچھی چیز ہے، کائنات میں مسلمہ اصول چلا آتا ہے، لیکن نہیں نکالو اسے، ہم پاک رہنا ہی نہیں چاہتے، یہ جو پاک آ گیا اسے نکالو۔ اور یہی حالت اب تو ہر جگہ مل جائے گی کہ کسی محکمے میں، ہمارے ممالک میں کسی جگہ کوئی اچھا آدمی آ جائے جو رشوت نہ لیتا ہو مثلا، یا جو سفارش نہ سنتا ہو، یا کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہو، کہتے ہیں پہلے تو اس دفتر سے اسے نکالو نا، پھر اس کے بعد دال گلے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جب انہیں نجات دے دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر پہنچ کر بغیر کسی وجہ کے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے ضمیر سے پوچھو، انہیں بھی اس کے وہ جسٹیفائی نہیں سے کر سکتے۔
صاحب المعانی نے علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے تھے، ابھی انتقال ہوا ہے ان کا 1270 ہجری میں، 1370 1400 یعنی یہ سمجھے تقریباً 150 برس قبل۔ وہ اس آیت پر ایک چیز لکھ کے گئے ہیں، اور یہ روح المعانی ان کی ایسی تفسیر ہے جسے ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، تو اس سے پہلے جب وہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں سمندر کی موجوں میں، بڑے پریشان اللہ کو پکارتے ہیں، تو روح المعانی یہ مفتی تھے جو بغداد کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ، اور تم جانتے ہو آج کل جب لوگ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، فی بر او بحر، اور کسی تکلیف میں، چاہے وہ زمین پہ ہو اور چاہے وہ سمندروں میں ہو، تو اس امت کے اب جو مسلمان ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکارنے لگتے ہیں مدد کے لیے جو نہ نقصان دے سکیں، نہ نفع دے سکیں، نہ ان کے حالات کو دیکھیں، نہ ان کی دعاؤں کو سن سکیں۔ فَمِنْهُمْ مَن يَدْعُو الْخِضْرَ، اور اس امت میں ایسے بھی ہیں جو اس پہ خضر علیہ السلام کی دعائی دیتے ہیں، انہیں پکارنے لگتے ہیں، وَإِلْيَاسَ، اور ایسے بھی ہیں جو اس پہ الیاس علیہ السلام کی دعائی دیتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی مل جائیں گے جو ابو الخمیس، یہ بھی ایک بزرگ تھے، والعباس، اور اس سے عباس رضی اللہ عنہ کو پکارنے لگتے ہیں، وہ تو ایک پورا فرقہ ہی ہے۔ اور ایسے بھی ہیں من یستغیث بأحد الائمہ، جو ائمہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو، ان کو پکارتے ہیں۔ اور ایسے بھی تمہیں اس میں مل جائیں گے جو اپنی مصیبت اور تکلیف میں اس امت میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو پکارتے ہیں، اور تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی مصیبتوں اور تکالیف میں خالص اللہ کو پکارے، اس سے دعا کرے، اور اگر وہ اللہ ہی کو پکارتا تو اللہ اس کے حالات کو درست کر دیتا اور اللہ تعالیٰ اس انسان پر فضل کرتا۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کل ای الفریقین من هذه الحیثیہ، اس حیثیت میں یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ مشرکین جب سمندر میں کشتی میں ڈوبنے لگتے ہیں تو مجھے ہی پکارتے ہیں، وہ زیادہ اچھے تھے یا یہ آج کل کے اہدی سبیلا؟ ان دونوں میں سے کون زیادہ صحیح راہ پہ تھا؟ وَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور میں اللہ ہی کے سامنے فریاد کرتا ہوں کہ اس امت میں جہالت پھیل گئی ہے اور گمراہی کی موجیں عام ہو گئی ہیں، اور شریعت کی جو کشتی تھی اسے اس امت کے لوگوں نے توڑ دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا اسے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اور جو ہمارے زمانے کے اہل علم ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے، انہوں نے بھی ان برائیوں پر لوگوں کو ٹوکنا روکنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ ہے چیز کہ وہ کہتے ہیں اب اس امت کا حال دیکھ لو کہ ان پہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کیا کیا۔ یہ بغداد عراق میں ابھی جو بمباری اور یہ چیزیں ہوئی تھیں، بہت سے لوگوں نے لکھ لکھ کے سوال پوچھے اور آ کے جی یہ کیا ہو گیا، وہاں تو اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بغداد کیوں نہیں بچ گیا؟ سبحان اللہ۔ یہ اس کے پیچھے ذہنیت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ زمین پر سرکشی، کبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم بتائیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ سرکشی جو ہے نا، یہ بغاوت، یہ کبر، اس کا وبال تم ہی پہ آ کے پڑے گا۔ بس اصول کی بات بتا دی کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اس کے نتائج خود تمہیں ہی بھگتنا پڑیں گے۔ انفسکم کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ علی انفسکم، تمہاری اپنی جان پر وہ چیز آ کر پڑے گی، اور یا یہ کہ انسانوں تم چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو تم لوگوں پر یہ آ کر واپسی پہ اس کا وبال پڑے گا۔ جب ایک خدا کی نافرمانی کرتا ہے دوسرا روکتا نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوگی اس کو خود ہی بھگتو گی۔ صاف واضح لفظوں میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سر اٹھائے گا زیادہ ناحق، اس کا سر کٹ جائے گا، اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ جو اللہ کو چیلنج کرے گا وہ ہار جائے گا، اور یہ ہارنے کا جو دکھ، شکست اور جو تباہی ہے اسے خود ہی بھگتنی۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بے وقوف آدمی کی خبر دوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور خدا کی نہ مانے اور پھر اللہ سے امید لگائے بیٹھا رہے کہ خدا اس کے حالات کو بہتر کرے۔ اس لیے اللہ تعالی نے صاف بتا دیا ہے کہ بغیکم علی انفسکم، اسی لیے اس کا ترجمہ بہت سے حضرات نے کیا ہے کہ ظلم جو ہے نا اس کا وبال تم پہ خود پڑے گا۔ کبھی بھی ظلم نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں بچے اس چیز سے کہ وہ ظلم کرے۔ ظلم کا مطلب ہی اندھیرا ہے، وہ اندھیرا اسے اب قبر میں آئے، وہ اندھیرا اس کے لیے حشر میں آئے، وہ اندھیرا اس کو کب ملے گا؟ حتیٰ کہ اسی زندگی میں اندھیرا مل جاتا ہے اور راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اتنی جلدی پلٹ کے آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز اتنی نہیں پلٹتی۔ ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کا وبال آپ نے فرمایا پلٹ کے آتا ہے، اور آپ نے فرمایا ظلم پلٹ کے آتا ہے۔ صبح کرے شام کو لے لے اور شام کو کرے صبح لے لے، ظلم اتنی شدید چیز۔ ہندوستان میں اس پوری صدی میں پچھلی خطابت اور تقریر ختم تھی وہاں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے وہ اساتذہ سناتے تھے جنہوں نے شاہ صاحب کو دیکھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال 1962 میں ہوا، تو ظاہر ہے ابھی بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، ان کی تقریریں سنی۔ امرتسر جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو شاہ صاحب وہاں کسی مسجد میں خطیب تھے، اور ایک آدمی کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھتا تھا، آتا رہتا تھا۔ تو جب بھی وہ آتا تھا، شاہ صاحب رحمت اللہ جمعہ پڑھانے آتے تھے تو وہ معذور آدمی اپنے ہاتھ آگے کرتا تھا کہ مصافحہ کرے، تو شاہ صاحب منہ پھیر لیتے تھے، اس سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی اور کہاں کہاں آپ پڑھے ہوئے اور اتنی آپ کی عزت اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ اس معذور پر کیوں نہیں سلام کیوں نہیں اس کے ساتھ مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی قصہ یہ ہے کہ خلافت کی جب تحریک چلی 1920 میں، تو امرتسر میں ایک جلوس نکلا انگریزوں کے خلاف۔ وقت ایسا تھا کہ بینک مینیجر، بینک میں چھٹی ہو گئی تو بینک کا عملہ بھی جا رہا تھا، اور چونکہ بہت زیادہ جوش و خروش تھا، ہندو مسلمان سب آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تو اس جلوس کے بیچ میں یہ انگریز مینیجر جو تھا بینک کا یہ بھی جا رہا تھا، اور اوپر سے کسی نے اینٹ پھینکی اور وہ سیدھی اس مینیجر کے سر پہ لگی، مر گیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ اس کا قاتل پتہ چلنا چاہیے کہ کون تھا، اور حکومت بھی انگریزوں کی اور ان کا آدمی مر جائے۔ ظاہر ہے کہ قانون کی ویسے بھی زیادہ امپلیمنٹیشن تھی، وہ تو اور زیادہ حساس مسئلہ ہو گیا۔ انہوں نے لکھا، حکومت نے اشتہار دیا اخبار میں کہ ہم اتنے لاکھ روپے دیں گے اگر کوئی بتا دے کہ اس کو قتل کس نے کیا، پھر نہیں پتا چلا۔ پھر حکومت نے اشتہار دیا کہ ہم اس انسان کو آنریری مجسٹریٹ بنا دیں گے، فلاں جگہ پر پلاٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اگر پتا چل جائے کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہوا یہ کہ نوکری نہیں مل رہی تھی، ایک عورت تھی اور جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور بیٹے کو اس نے جوان کیا پال پوس کے، تو بیٹے سے روز کہتی تھی کہ بیٹا کچھ کما کے لا، میں بڈھی ہو گئی ہوں نہیں کچھ کر سکتی۔ تو فرماتے تھے کہ یہ جو تمہیں معذور نظر آتا ہے یہ اس زمانے میں اپنے محلے کا بڑا آدمی تھا۔ اس نے جب یہ اشتہارات پڑھے تو اس عورت کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو نوکری دلا دیتا ہوں، اور شاید یہ فرماتے تھے کہ جو انتخابات ہوتے تھے میونسپلٹی کے اس کا یہ کونسلر تھا یا کوئی تھا افسر۔ تو اس عورت نے کہا کہ بہت اچھا میرے بیٹے کو نوکری دلا دیں، تو اس نے کہا بھی صرف اتنا کرنا ہوگا کہ عدالت میں جا کے یہ کہہ دینا کہ اس بینک مینیجر کو میں نے مارا تھا، تو اگر تم یہ کہہ دو گے تو میں
نوکری تمہیں دلا دوں گا. وہ لڑکا کہنے لگا جی مجھے کہاں سے نوکری دلا دیں گے, وہ تو مجھے مار دیں گے. ان کا نہیں ہمارا حکومت میں یہ اثر ہے, یہ اثر ہے, یہ چیزیں. خیر قصہ مختصر یہ کہ ماں بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی. اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایک جملے سے اگر ہوتی ہے ہماری زندگی سنورتی ہے تو کہہ دے. چلا گیا اور عدالت میں جا کے اس نے کہہ دیا کہ جی وہ جو مینیجر تھا بینک کا اسے میں نے مارا تھا. گرفتاری ہو گئی. اب وہ اس کی ماں اگلے دن آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا, تو کہنے لگا آج شام کو آ جائے گا. اس کی لڑکے کی ماں نے اس معذور سے بھی اور اس کا بھی ایک بیٹا تھا اس کو بھی کہا کہ میرے بیٹے کا کچھ کرو. دوسرا دن تیسرا دن آخر ماں تھی اور بیچاری کی ساری عمر کا سرمایہ وہ ایک ہی اس کی اولاد, ایک ہی بیٹا تھا. اور وہ آج کل کرتے کرتے پتہ چلا جس دن 7ویں دن پولیس کی گاڑی آئی اور اس کی پھانسی کے بعد اس لاش کو ماں کو دے گی. اس نے تو سر پیٹ لیا. اب وہ روئے, چیخے, چلائے اور لاش چھوڑ کے اس کے گھر پہ بیٹھ گئی کہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ کہ تم مارا گیا. اور انگریزوں نے اسے بلا کے پلاٹ دے دیا, پیسے دیے اور اس کے ساتھ آنریری مجسٹریٹ بھی لگا دیا. تو شاہ صاحب کہتے تھے ہم لوگ دیکھتے رہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہوا اب ہوا, لیکن اس عورت کی اتنی چیخیں تھیں کہ فرمایا مجھے اب بھی یاد آتا ہے ماں کا رونا. وقت گزر گیا اور آنریری مجسٹریٹ بننے کی وجہ سے سارے امرتسر شہر میں اس کی عزت ہوتی رہی. جہاں جاتا تھا لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اور وہ جو پلاٹ تھا اس پہ اس نے فیکٹری لگائی اور فیکٹری اپنے بیٹے کو لگا کے دی فرنیچر کی. ایک دن یہ کھڑا تھا اپنے محلے میں اور اطلاع آئی کہ فرنیچر کی جو فیکٹری ہے اس میں آگ لگ گئی. تو اس نے گاڑی کسی کے پاس ہوتی تھی, گاڑی پہ بیٹھا, ڈرائیور کو کہا کہ چلو. تو ڈرائیور پہنچا تو ساری بلڈنگ آگ ہی آگ تھی ہر طرف, اور چیختا چلاتا رہ گیا اور جوان بیٹا اسی بلڈنگ میں جل کے مر گیا. اب جب لڑکے نے اندر اس کے چیخنا شروع کیا تو باپ تھا بھاگا اتر کے گاڑی سے, اور جب اس آگ میں پہنچا لپٹیں کچھ تو واپس پلٹا اور گر پڑا اور اتنی بری طرح زخمی ہوئی اس کی ٹانگیں کہ دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑ گئی. کہنے لگے ٹانگیں اس کی کٹ گئیں, بیٹا اس کا جل کے مر گیا. اور گورنمنٹ نے اس کا پلاٹ اس لیے ضبط کر لیا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی جس نے گرد و پیش کے لوگوں کو نقصان پہنچایا. تو پلاٹ بھی ہاتھ سے گیا, بیٹا بھی مر گیا اور اس کی ٹانگیں کٹ گئیں. اور کہنے لگے اب یہ آتا ہوں نا میں سلام جب کرتا ہے تو اس بوڑھی عورت کی چیخیں میرے دماغ میں آتی ہیں, میری ہمت نہیں پڑتی کہ اس سے میں ہاتھ ملاؤں. یہ ایسا ظالم, یہ اب تمہیں معذور نظر آ رہا. یہ انما بغیکم علی انفسکم, لوگو تمہاری سرکشی, غرور, ظلم, شرک, یہ سب تمہیں نقصان اپنا ہی پہنچائے گا اور کسی کا کچھ نہیں کرتا. اسی لیے اب بھی یہ جو زوم ہے نا کہ میں بڑا ہوں, اس کو نکال دینا چاہیے. بندہ بن کے رہے, بس سیدھی سادی بات ہے 2 لفظوں کی کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام بندگی ہے, عاجزی ہے. بس بندہ بن کے رہے. علم, پیسہ, دولت, حکومت, عہدہ, سب کی سب چیزیں ٹھیک, مگر جب کسی چیز میں بھی کبر آ گیا کہ میرے پاس میری ایفرٹس, میں ختم ہو گئی. متاع الحیات الدنیا, ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں بس یہ برتنے کی چیزیں ہیں. برت لو, تم سے پہلے بھی برت گئے. تم جو کام کر رہے ہو اس کے بعد تمہارے بعد ایک اور نسل آ جائے گی, وہ لوگ ایسے کریں گے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھ بدل جاتے ہیں اور چیزیں بسا اوقات اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں. اور یہ دنیا کے جینے کی میں زندگی میں یہ چیزیں ہو گئیں, پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا مرجعکم, پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون, اور ہم جتا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے سب سامنے آ جائے گا. بس وہ جو ویڈیو چلنا شروع ہوگی نا, اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹری بھی, سب سامنے آ جائے گا کہ زندگی کس طرح گزاری اور کس بھاؤ بکتی تھی.